اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے بی ایس سیریس اسٹڈیز کے کورس فقہ السیرۃ النبویہ 3904 کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر حافظ سعید الرحمن، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ سیریس اسٹڈیز، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ عزیز طلباء، ہم فقہ السیرۃ النبویہ کا چوتھا یونٹ ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ تک ہم نے پڑھا۔ آج ہم اسی کو جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس پر بات چیت کریں گے کہ جو بیعت عقبہ ثانیہ تھی، اس سے ہمارے لیے کیا سبق، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی ترویج کے لیے اور اشاعت کے لیے ایک سیاسی مرکز بہت اہم ہے۔ سیاسی مرکز کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اپنی حکومت اور ریاست ہو تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اور دوسری یہ کہ جو انصار مدینہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا اور مکمل یقین دہانی کرائی، اور اس پر پھر جو ہے انہوں نے کر کے بھی دکھایا، جانی اور مالی قربانیاں دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست کی حفاظت اور اس کی ترقی اور اس کی ترویج میں حصہ ڈالنا ہر ایک شہری کا اور مسلمان کا فرض ہے، تاکہ یہ پھلے پھولے اور اسلام وہاں محفوظ ہو اور دین کی تبلیغ چلتی رہے۔ جب یہ اس مرحلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرکز مل گیا اور لوگوں نے بیعت کر لی اور تحفظ کی یقین دہانی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ صحابہ جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، وہ رہ گئے اور باقی تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ بات جب کفار کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اسی طرح یہاں سے نکلے تو یہ تو وہاں جا کے ریاست بنائیں گے اور پھر ہمارے خلاف لڑیں گے اور ان کی وہاں قوت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی اور اس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہاں مختلف تجاویز آئیں جو مسترد ہو گئیں۔ ایک تجویز پہ جو ہے وہ سب کا اتفاق ہوا، وہ یہ تھا کہ قریش کے جو قبائل ہیں وہ سارے مل کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بنو ہاشم جو ہے وہ سب کے ساتھ لڑ تو نہیں سکیں گے، تو مآل کار وہ دیت پہ آ جائیں گے، تو ہم دیت دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس چیز کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آج رات آپ نے اپنے گھر میں اپنے بستر پر نہیں گزارنی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت محاصرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کفار باہر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی اور جو ان کی آنکھوں میں لگی اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا گیا کہ کفار کی جو امانتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ انہیں حوالے کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مخالفت چاہے جتنی زیادہ ہو، لیکن جو اخلاقیات ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اتنا بڑا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں امانت میں رکھوائی ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی حالت میں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر طرح کی مخالفت کر رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، آپ نے پھر بھی ان کی امانتیں لوٹانے کا بندوبست کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر سلا کے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لیا اور راستہ جو معروف راستہ تھا اس راستے سے ہٹ کے دوسری طرف گئے تاکہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہ کرے، اور یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اپنی مراد کو پالے اور اس کو کوئی مشکل پیش نہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس سفر کے دوران حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس پہنچے تو آپ نے وہاں ایک بکری دیکھی۔ آپ نے ام معبد سے کہا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بہت لاغر اور کمزور ہے اور یہ چرنے کے لیے جا بھی نہیں سکی۔ آپ نے فرمایا دودھ دیتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں دیتی دودھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اس سے دودھ دھو لیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل دھو لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کا دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دھویا، خود پیا اور اپنے ساتھیوں کو دیا اور پھر ام معبد کو بھی دیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ادھر قریش نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو انتہائی قریب پہنچ آئے تھے لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھا۔ ایک شخص انعام کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اس کا نام سراقہ تھا، سراقہ بن جاشم۔ وہ جب قریب پہنچا تو وہ گھوڑے سے گرا، اٹھا، دوبارہ پھر گھوڑا دوڑایا اور دوبارہ گرا، اور اس طرح گرا کہ گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے، اور چنانچہ اسے یقین ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دی اور بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نواحی علاقے قباء میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن تک قباء میں قیام فرمایا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم بن عوف کے محلے میں پہلا جمعہ بھی پڑھایا۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا۔ اس سارے اس میں اگر ہم فقہ و سیرت دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا دروس و عبر ہیں، تو ایک تو یہ کہ دشمن سے بچنے کے لیے کوئی بھی ممکنہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہو تو اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے غیر معروف راستہ اختیار کیا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہر جو ہے نا وہ گائیڈ کی خدمات حاصل کی جو کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھا۔ اور دوسرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب انسان نکلے اور اللہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہو تو پھر اس کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جتنے مشکل حالات بھی ہو یہ کفار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امانتیں واپس کرنا یہ اسلامی معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی نمائندگی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان اپنی اخلاقیات پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور ایک اس سے یہ سبق ملا کہ جب کوئی حکم ملے تو اس پر فوری عمل کرنا چاہیے، تو جو ہی مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو وہ سارے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کوئی پس و پیش سے کام نہیں لیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے اور ہماری جائیدادیں ہم سے چھن رہی ہیں، بس انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور مسجد کی تعمیر یہ اسلامی ریاست کی پہلی ترجیح تھی۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ یہ حکومتی مرکز، پارلیمنٹ، عدالت اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی، اور کمیونٹی سینٹر کا کام بھی یہاں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں از خود بھی حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے ساتھ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کو ایک کلیدی اور مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، جہاں سے دین دنیا کے تمام معاملات کی رہنمائی ہو۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قائد کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اتفاق و اتحاد کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل فرمایا۔ مواخات کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کو بھائی چارے کے رشتے میں باندھنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، اور اس رشتے کی روح سے جو انصار تھے انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے اموال میں، اپنی جائیدادوں میں شریک کیا۔ اس طرح وہ جو بے سر و سامان مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تھے ان کی جو ہے وہ مدد کی گئی اور ان کی مشکل کو دور کیا گیا۔ اگر ہم اس میں دیکھیں فقہ و سیرہ کیا ہے
اور ہمارے لیے دروس و عبر کیا ہیں؟ تو پہلی چیز یہ سمجھ آتی ہے معیشت ہے، اس میں مساوات ہونی چاہیے، معاشی مساوات ہونی چاہیے معاشرے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو ماڈل تھا وہ اس لیے پیش کیا کہ تاکہ لوگوں میں معاشی عدم توازن نہ ہو۔ کم کرما سے جو آئے ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے پاس تو پیسہ تھا، تو دونوں کو برابر کر دیا گیا۔ اور دوسرا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناگہانی آفت آ جائے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، یا کوئی اور ایسی بڑی آفت آتی ہے اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور ان کے اموال ضائع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بجائے چندے پہ لگانے کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں تو وہ ان کی کفالت کریں۔ ایک آدمی جو ہے نا ایک فیملی کی یا ایک فرد کی وہ کفالت کرے، اور جب تک ان کے مکانات اور ان کے چیزیں واپس تیار نہیں ہوتی تو وہ کفالت میں رہیں۔ اس طرح ان کو بھیک بھی نہیں مانگنی پڑے گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔